अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सहर आजकल इंतहाई परेशान थी। वजह भी बहुत माकूल थी, क्योंकि उसकी क्लास फेलो माहम, जिसका शुमार दरमियाने दर्जे के स्टूडेंट में होता था, माहम कोई ख़ास ज़हीन न थी, जबकि सहर पोजीशन होल्डर थी। शुरू से लेकर अब तक उसने हर क्लास में पोजीशन हासिल की। अब वो एफए के साल अव्वल में थी और इम्तिहानों में उसने खूब मेहनत की। सहर को यकीन था कि वो हमेशा की तरह इस साल भी फर्स्ट आएगी, मगर जब नतीजा निकला तो माहम फर्स्ट और सहर ने सेकंड पोजीशन हासिल की। यही बात सहर के लिए बाइस पशेमानी थी और हकीकत जानना चाहती थी कि असल वजह क्या है। सहर के जहन में आया, क्यों ना मैं माहम के करीब हो जाऊं, और फिर इस ख्याल के तहत माहम से सहर ने दोस्ती करने का सोचा। माहम खुद भी सहर जैसी खूबसूरत, ज़हीन और अमीर लड़की से दोस्ती की ख्वाहां थी। लिहाजा चंद ही दिनों में सहर से माहम की बेतकल्लुफ़ी हो गई, बल्कि इससे हर बात शेयर करने लगी। आज उनकी दोस्ती को शुरू हुए तीसरा महीना था और गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। लिहाजा सहर ने दिल की बात आया करने का सोचा। इस वक्त तो दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठी चाय और समोसे खा रही थी। माहम, एक बात तो बताओ, सहर बोली। हाँ हाँ पूछो, माहम ने जवाब दिया। माहम, दरअसल बात यह है कि मैं सहर को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह बात शुरू करे। माहम ने हैरत से सहर को देखा, जो न जाने क्या कहने की कोशिश में हिचकिचा रही थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सहर के हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेकर पूछा, क्या बात है? जो भी कहना है बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर कहो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई गैर नहीं। दरअसल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम पहले कोई ख़ास ज़हीन पढ़ाकू किस्म की ना थी और ना ही तुमने कभी कोई पोजीशन हासिल की। फिर अचानक ये इनकलाब कैसे कि तुमने पहली पोजीशन हासिल कर ली? सहर ने अपनी बात ख़त्म करते हुए माहम के चेहरे पर सवालिया निगाहें मरकूज़ कर दी। माहम, जो सहर की बात इत्मीनान से सुन रही थी, उसने सहर के दोनों हाथ छोड़ दिए और कुछ सोचने लगी। माहम एक शरारती और शौक सी लड़की थी, मगर इस वक्त वो बहुत संजीदगी से कुछ सोच रही थी। वो कुछ उलझन में मुब्तला थी, जैसे कुछ कहने और ना कहने की कश्मकश में मुब्तला हो। फिर अचानक वो एक फैसले पर पहुंची और सहर की तरफ देखकर बोली, सहर, मैं जानती थी तुम ये बात ज़रूर पूछोगी, मगर हमारी 3 माह की दोस्ती के दरमियान तुमने कोई सवाल न किया तो मैं मुतमईन हो गई। मगर अब तुमने पूछ लिया, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। लिहाजा आज तुम्हें सच्ची हकीकत बता देती हूँ, मगर किसी से इस बात का जिक्र मत करना। यह कहकर माहम ने सर को एक दफ़ा फिर नीचे झुका लिया, जबकि सहर बेचैनी से कुछ सुनने के लिए मुंतज़िर बैठी रही। जो ही माहम ने सर उठाया तो सहर कुछ हैरान हुई, क्योंकि माहम की आंखें इंतहाई सुर्ख हो रही थी और उसका चेहरा भी लाल भभूका होने का मंजर पेश कर रहा था। फिर माहम बोली तो उसकी आवाज़ हल्की सी भारी थी, सहर, तुम जानना चाहती हो मेरी कामयाबी की वजह क्या है? तो सुनो, मैंने बहुत सारी ताकत, जहानत हासिल करने के लिए एक ऐसा काम किया, ऐसा काम जिससे मुझे बहुत सारी जहानत मिली। और पता है वो काम क्या है? मैंने खून पिया है, इंसानी खून, मीठा, पुरलुत्फ, नशातारी करने वाला, सुर्ख, गाढ़ा और लजीज खून। ये कहकर माहम बड़ी गहरी, मायने खेज मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगी। फिर बोली, और हाँ, आगे की भी सुनो। मैं पोजीशन हासिल ना करने की सूरत में बहुत परेशान थी कि अचानक एक दिन मेरी मुलाकात एक पंडित से हुई। मैं परेशान तो थी ही और मेरे चेहरे से परेशानी आया थी। पंडित बोला, बाल के बहुत परेशान लगती है तू, कारण क्या है? बोल, डर नहीं, हो सकता है मैं तेरी मदद करूं। ईश्वर का कहना है कि परेशान आदमी की परेशानी दूर करो, अगर तुम्हारे में ताकत है तो। पंडित की बात सुनकर मैं कुछ देर सोचती रही कि यह पंडित रहमदिल लगता है, हो सकता है कि मेरी परेशानी का कोई हल बता दे। लिहाजा मैं बोली, दरअसल मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ। जब रिज़ल्ट निकलता है तो मेरी बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं कोई पोजीशन नहीं ले पाती। मेरी ख्वाहिश है कि औरों की तरह मैं भी पहली पोजीशन हासिल करूँ, और इस वजह से रोज़ बरोज़ मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा है। मेरी बातें सुनकर पंडित कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बाल के परेशान ना हो, तेरा काम हो जाएगा। कल तू फलां जगह मेरे पास आना। अब तो खुश हो जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, तू अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब होगी। दूसरे दिन मैं बताए हुए पते पर पंडित के पास पहुंच गई। पहले तो पंडित मुझे समझाता रहा, फिर बोला, बाल के,
تجھے انسانی خون پینا پڑے گا، تب تیرا دماغ کھلے گا، تیری ذہانت بڑھ جائے گی اور تو اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ پنڈت کی بات سن کر میں چونک پڑی، میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں گھبراہٹ میں بولی، پنڈت جی، میں انسانی خون کہاں سے لاؤں گی؟ یہ میرے بس کی بات نہیں، میں یہ کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ پنڈت مسکرانے لگا اور بولا، بال کے چند دن کی بات ہے، تو پریشان نہ ہو، انسانی خون کا انتظام میں کروں گا، بس تو میرے پاس آتی رہنا۔ میں پنڈت کے پاس جانے لگی۔ روزانہ پنڈت مجھے انسانی خون پلاتا۔ شروع میں تو مجھے بہت کراہیت اور ابکائی سی لگی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے تحت میں یہ کڑوا گھونٹ پیتی رہی، اور اس طرح میرا دماغ کھلتا گیا۔ یعنی میں نے پڑھائی کے معاملے میں اپنا مقصد پا لیا، اور اب وہ پنڈت اچانک نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ جانے سے چند روز پہلے وہ بولا، بالکہ تیرا کام ہو گیا۔ ماہم کی بات سن کر سحر پتھرا سی گئی تھی۔ خوف، حیرت اور ڈر کی تیز لہر اس کے سارے بدن میں پھیل گئی۔ پھر جیسے ہی اسے ہوش آیا وہ کرسی سے اٹھی اور ماہم سے کوئی بات کیے بغیر کینٹین سے باہر نکل گئی اور دم بخود ماہم سحر کو دیکھتی رہ گئی۔ خون خون خون، بس یہی الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ گھر پہنچی اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اچانک گر پڑی اور ہوش سے بیگانی ہوتی چلی گئی۔ سحر کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی تھی، اور اس کے ارد گرد اس کے والد، والدہ، چھوٹی بہن شہری اور اس کا کزن حسن بھی موجود تھے۔ سبھی کے چہرے پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن جو ہی سحر کی آنکھ کھلی تو سب مطمئن ہو گئے۔ لیکن حسن کے چہرے پر الجھن جوں کی توں موجود تھی۔ جھٹ اس نے سحر سے پوچھا، کیا ہوا تھا سحر؟ تم کیسے بے ہوش ہو گئی؟ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ حسن بہت بے قراری سے پوچھ رہا تھا، جبکہ سحر کی والدہ نزہت اور والد علی زمان زیر لب مسکرا اٹھے۔ حسن چچا زاد کزن ہونے کے علاوہ سحر کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں آپس میں بہت محبت کرتے تھے۔ حسن تعلیم کے سلسلے میں یہیں رہتا تھا، وہ بی ایس سی کر رہا تھا۔ سحر نے حسن کی الجھن بھانپتے ہوئے خود کو نارمل پوز کیا اور بتایا، کچھ نہیں ہوا تھا، بس یوں ہی چلتے چلتے چکر آیا تو گر پڑی، لگتا ہے بھوک زیادہ لگ گئی تھی۔ جبکہ حسن کہنے لگا، ہاں تم بہت لاپرواہ ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ حسن کی بات پر سحر نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنا خیال رکھے گی۔ اس کے بعد شہری نے جلدی سے اس کے لیے سیب کا جوس منگوایا اور تاکید کی کہ سارا پینا ہے۔ شہری سحر سے 5 سال چھوٹی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ سحر کے کمرے سے ابھی سب لوگ اٹھ کر گئے تھے۔ سحر کے والد ایک ٹیکسٹائل مل کے آنر تھے، جبکہ اس کی والدہ نے شہر کے ایک مشہور بوتیک کو سنبھالا ہوا تھا، جسے انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے بہت اچھا بنا لیا تھا۔ حسن بی ایس سی کے سلسلے میں اپنے چچا علی زمان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ ویسے بھی علی زمان حسن کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے، کیونکہ حسن کے والد کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ تو حسن کے دادا کی دولت، جس میں علی حسن کے والد اور علی زمان کی وراثت تھی، یہ بس 2 بھائی تھے۔ حسن کی والدہ علی زمان کی بہت عزت کرتی تھی۔ دونوں گھروں کی رضامندی سے حسن کے والد کی دولت کو حسن کے نام کرا دیا گیا، جسے بعد میں حسن نے چچا کے کاروبار میں لگا دیا۔ علی زمان نے اس پیسے کو پوری ایمانداری سے استعمال کیا اور 50% کا حسن کو مالک بنا دیا۔ حسن اور سحر کی منگنی بڑوں کی مرضی سے طے ہوئی تھی، مگر بعد میں دونوں کی پسند شامل ہو گئی۔ علی زمان کی 2 بیٹیاں تھیں، سحر اور شاہینہ، جسے پیار سے شہری کہتے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد سے ماہم کی باتوں پر سحر غور کر رہی تھی۔ کیا واقعی ماہم نے خون پی کر سب کچھ حاصل کر لیا؟ ماہم ایسی لگتی تو نہیں، مگر کیا پتہ اس نے ایسا کیا ہو۔ سحر یہ سوچ کر دوبارہ سے خوفزدہ ہو گئی کہ ماہم نے انسانی خون پیا ہے۔ اپنا دھیان ہٹانے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر دیا، جہاں پر اس کا پسندیدہ پروگرام چل رہا تھا۔ سو جلد ہی اس کا ذہن بٹ گیا۔ پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی اور گہری نیند سو گئی۔ سحر 1 ہفتے تک کالج نہ گئی۔ پھر ہفتے کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی، 3 ماہ کی۔ سحر مکمل طور پر ماہم کے واقعے کو بھول گئی اور مزید اچھی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے لگی۔ وہ ایک خوبصورت شام تھی۔ لون میں حسن اور سحر کے ساتھ شہری بھی بیٹھی تھی۔ تینوں مل کر لوڈو کھیل رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد شہری اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اتنے میں سحر کی والدہ اور والد بھی آ گئے۔ لگتا تھا کہیں جانے کی تیاری تھی۔ سحر سے اس کی والدہ نے کہا، تم اور حسن بھی چلو، آج عمران کے ہاں پارٹی ہے۔ مگر سحر نے انکار کر دیا کہ اسے ایسی پارٹیاں بور کرتی ہیں، تو وہ دونوں ہنستے ہوئے چلے گئے، جبکہ حسن مسکرا کر سحر کی طرف دیکھنے لگا۔ سحر نے اس سے پوچھا،
کیوں جی، آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیوں؟ تو حسن نے جواب دیا، تم میری وجہ سے نہیں گئی۔ سحر پہلے تو ہنس پڑی، پھر بولی، جناب کو یہ خوش فہمی کب سے لاحق ہو گئی؟ مجھے اپنے کمپیوٹر کے کچھ ضروری نوٹس تیار کرنے ہیں، اس لیے نہیں گئی۔ یہ کہہ کر سحر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن نے جلدی سے کہا، جھوٹی۔ تو سحر ہنس کر اندر چلی گئی۔ اچانک شہری کی چیخ سنائی دی تو سحر بد حواس ہو کر شہری کے کمرے میں گئی۔ دیکھا تو شہری کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ سحر نے جلدی سے پوچھا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ تو شہری نے کانچ کے شو پیس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک نازک خوبصورت سا شو پیس تھا جو کہ میز سے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ شہری نے بتایا کہ اسے ٹھوکر لگی تو وہ میز سے ٹکرائی اور شو پیس سمیت وہ گر پڑی اور شو پیس ٹوٹ گیا اور شیشہ اس کی کلائی میں چبھ گیا۔ شہری بری طرح رو رہی تھی۔ سحر نے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر اس کی بینڈیج کر دی اور اسے نیند کی ٹیبلٹ دے دی۔ جلد ہی شہری سو گئی۔ بینڈیج کے بعد سحر نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو کچھ ڈر سی گئی، کیونکہ شہری کی بینڈیج کرتے وقت خون اس کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ خون، انسانی خون، لذیذ خون۔ رہ رہ کر یہی چند الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر ایک جھماکا ہوا۔ ماہم کی انگارہ اور بھاری آواز سحر کے ذہن میں گونجی۔ پھر متواتر یہ لفظ سحر کے ذہن میں گونجنے لگے۔ سحر جلدی سے اٹیچ باتھ روم میں ہاتھ دھونے کے لیے بھاگی۔ باتھ روم میں جا کر وہ رک گئی۔ سامنے آئینے میں سحر کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سحر بظاہر اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دھیان ماہم کے جملوں پر تھا۔ خون، خون، لذیذ خون، جس سے میرا دماغ کھلتا چلا گیا۔ مجھے بہت سی طاقتیں حاصل ہوئی اور میں نے سب کچھ پا لیا۔ بے خیالی میں سحر نے اپنی ایک انگلی کو منہ میں ڈالا جہاں شہری کا خون لگا تھا۔ اف، ایک تیز کچی بو اور ایک عجیب سا ذائقہ تھا۔ سحر کو اپکائی آنے لگی۔ خون، لذیذ خون، جس نے مجھے بہت سی طاقت دی۔ ہاں، خون، انسانی خون۔ سحر نے ایک مرتبہ پھر ماہم کی باتوں کو یاد کیا اور بے اختیار اپنی انگلیوں کو منہ میں ڈالا۔ پہلی دفعہ تو اسے کچھ برا لگا، مگر جوں جوں اس نے ساری انگلیوں کو ایک ایک کر کے چوسا تو اسے بہت اچھا محسوس ہوا۔ پھر جانے کیا ہوا، سحر پر دیوانگی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بری طرح چاٹ ڈالا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ شہری اپنے بیڈ پر نیند کی گولیوں کی وجہ سے بے سدھ سو رہی تھی۔ سحر آہستگی سے اس کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر وہ شہری کو دیکھتی رہی، پھر ہلکے سے اس کی بینڈیج کھولی، اور پھر بینڈیج کھلنے کی دیر تھی کہ زخم کو بہنے کا راستہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ خون پھر جاری ہو گیا۔ سحر نے دیوانوں کی طرح شہری کے زخم پر منہ رکھ دیا۔ شہری ابھی تک بے سدھ تھی، اس بات سے بے خبر کہ کتنا ہولناک واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سحر نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ اس کے ہونٹ خون سے سرخ تھے، لیکن سحر مسکرا رہی تھی، انتہائی پراسرار طریقے سے، جیسے اس نے بہت بڑا کام کر دیا ہو۔ پھر اس نے شہری کی بینڈیج کر دی اور باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھویا۔ اب ایک اطمینان سا اس پر طاری تھا۔ حسن اس سارے واقعے سے بے خبر تھا اور وہیں لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سحر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا سمائی کہ اس نے حسن کو کہا، میرے ساتھ مارکیٹ تک چلو۔ حسن نے پوچھا، کچھ لینا ہے کیا؟ سحر دراصل علم مسمرزم اور ٹیلی پیتھی کی شوقین تھی، لہٰذا اس نے حسن سے کہا، کچھ ضروری کتابیں لینی ہیں۔ حسن تو بیچارہ سحر کی ہر بات مانتا تھا، سو اس وقت وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سحر کی والدہ اور والد پارٹی سے واپس آ چکے تھے۔ جب انہیں شہری کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، جبکہ حسن پر حیرت کا دورہ پڑا، کیونکہ اسے تو پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے ہوا۔ اس نے سحر سے پوچھا تو سحر نے معذرت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا۔ حسن سحر سے کافی بددل ہوا کہ وہ اسے کچھ نہیں سمجھتی، جبکہ سحر کو اس کی ناراضگی کا پتہ چل گیا تھا۔ تو سحر نے بتایا کہ میں تمہاری پریشانی کی وجہ سے نہیں بتا سکی۔ والدہ بہت پریشان تھی، کیونکہ شہری چوٹ لگنے سے بہت کمزور سی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، جبکہ سحر پاس کھڑی تھی۔ اصل حقیقت کا تو صرف اسے ہی علم تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کتابیں دیکھنے لگ گئی۔ یہ ٹیلی پیتھی اور علم مسمرزم کی بہت شاندار کتابیں تھیں۔ سحر نے پڑھنا شروع کیا۔ یوں آہستہ آہستہ وہ سب سے چھپ کر اپنی پریکٹس کرتی رہی۔ ماہم کی باتیں یاد آتی تو سحر چونک پڑتی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی پنڈت مل جائے جو کہ انسانی خون مہیا کرے، اور پھر اس تگ و دو میں وہ ایک دن چھپ چھپا کر ایک مندر میں جا پہنچی۔ یہ مندر شہر سے باہر تھا، جہاں کے ہندوؤں کی آبادی تھی۔ سحر نے منوان ماہم کی کہی ہوئی ساری باتیں جوان پنڈت کو بتا دی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔
पंडित तेज तरार घाक किस्म का चिलत्तर आदमी था। सारी बातें सुनने के बाद उसने फौरन से पेशतर सारे अंदाजे लगा लिए। उसकी आंखों में तेज किस्म की चमक ऊद कर आई और ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा और कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, तुम्हारी सहेली तुमसे कुछ बातें छुपा गई है। उसने आधी बात तुम्हें बताई। दरअसल इंसानी खून पीना शुरू करने से पहले काली शक्तियों का एक जाप करना पड़ता है और ये जाप रात में 2 घंटे का होता है। ये जाप 3 रात करना लाजमी है, इसके बगैर असर नहीं होता, क्योंकि जाप की काली शक्तियाँ ही जहन की गुत्थियों को खोलती हैं और आदमी ज़हीन हो जाता है। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जाप मुकम्मल होने के चंद दिन तक इंसानी खून का इंतज़ाम मैं कर दिया करूँगा और तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। अगर तुम बेहतर समझो और ज़रूरी हो तो कल रात 10 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि ये जाप मेरी निगरानी में मेरे पास करना होगा। सहर खामोशी से उठी और घर वापस आ गई। दिन भर और फिर रात के तवील पहर तक इस मामले के बारे में सोचती रही। चूँकि उसके दिलो दिमाग में ज़हीन बनने और दिमाग तेज़ होने का भूत सवार हो चुका था कि उसने अटल फैसला कर लिया, दूसरे दिन की रात 10 बजे पंडित के पास जाने का। उसका दिलो दिमाग मुतमईन हो चुका था। वो बिस्तर पर लेट गई और पुरसुकून नींद सो गई। दूसरे दिन के बाद वो रात 10 बजे अपने घर वालों से किसी सहेली का बहाना बनाकर पंडित के पास पहुंच गई। उसे देखकर जवान पंडित मुस्कुराने लगा। पंडित ने उसे कड़वा सा मशरूब पिलाया, फिर एक जगह बिठाकर चंद जंतर मंतर के अजीब अल्फाज बताए और सहर बखुशी एक तरफ बैठकर वो अल्फाज पढ़ने लगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सहर पर गुनूदगी तारी होने लगी और फिर वो एक तरफ फर्श पर ढलक कर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की और फिर गौर करने पर उसे पता चला कि वो अपनी इज्जत गंवा चुकी थी। वो सिसक पड़ी और आंसू उसकी आंखों से रवां हो गए। उसने वहां बैठकर देर तक पंडित का इंतजार किया, मगर पंडित ना आया। आंसू बहाती हुई वो अपने घर वापस आ गई, इस फैसले के साथ वो दोबारा पंडित के पास नहीं जाएगी। हसन दूसरे शहर अपनी वालिदा से मिलने चला गया। शहर हस्बे मामूल अपनी टेलीपैथी की मशकें कर रही थी। मिस्मिज़म का इल्म उसने बहुत पहले थोड़ा सीखना शुरू किया था, मगर फिर छोड़ दिया। लिहाजा इस दफ़ा शहर ने इल्म मिस्मिज़म बहुत जल्द सीख लिया। अब वो टेलीपैथी पर ध्यान दे रही थी। अचानक उसे शदीद बेचैनी महसूस हुई। फिर उसको प्यास की शिद्दत महसूस हुई। उसने जल्दी से पानी पिया, मगर कुछ अफाका न हुआ तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। उस वक्त घर में सिर्फ वही थी। शहरी अपने स्कूल गई हुई थी और वालिदैन अपने कामों पर। वो यूं ही बेध्यानी में छत पर चली गई। सामने खुले पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक बच्चे ने छक्का लगाया और गेंद उड़ती हुई शहर के पास आ गिरी। गेंद लेने के लिए बाकी बच्चों ने एक छोटे से बच्चे को भेजा। कुछ देर बाद वो बच्चा शहर के पास पहुंच चुका था। आप ही ये गेंद दे दें। बच्चे ने शहर के हाथ में पकड़ी गेंद की तरफ इशारा किया। शहर के जहन में अचानक प्यास की तलब बढ़ गई। उसने सेहतमंद नन्हे से बच्चे को देखा। शहर ने गेंद छत पर से बच्चों के पास फेंक दी, नीचे पार्क की तरफ, और बच्चे को निहायत ही प्यार से देखने लगी। फिर शहर ने कहा, आओ मेरे साथ, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट हैं। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं तुम्हें चॉकलेट देना चाहती हूँ। वो बच्चा झट लालच में आ गया। शहर उसे अपने कमरे में लेकर आई। उसने बच्चे को कुर्सी पर बिठाया और अपनी अलमारी खोली। अलमारी से निकालकर बच्चे को चॉकलेट दी। जो ही बच्चा जाने लगा वो बोल पड़ी, तुम यहीं बैठकर खा लो, वरना दूसरे बच्चे तुमसे ले लेंगे। बच्चा हंसी खुशी राजी हो गया और इत्मीनान से बैठकर चॉकलेट खाने लगा। शहर ने बच्चे पर अपना मिस्मिज़म का इल्म आजमाने का सोचा। वो दिल ही दिल में बच्चे को देखकर उसे मुखातिब करने लगी और बच्चे के दिमाग में पहुंचकर उसे जांचने लगी। टेलीपैथी के इल्म से टेलीपैथी करने वाला किसी भी शख्स के दिमाग में जाकर उससे अपनी मर्जी का काम करवा सकता है। अचानक शहर को खुशी का झटका लगा, क्योंकि वो बच्चे के जहन में पहुंच चुकी थी। उसने बच्चे को हिदायत दी, तुम चॉकलेट खाकर सो जाओगे। तुम सो जाओगे और आधा घंटा सोते रहोगे। ये मेरा हुक्म है, बोलो क्या तुम मेरा हुक्म मानोगे? बच्चे के जहन से आवाज़ आई, हाँ मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगा। कुछ देर बाद वो बच्चा बेड पर लेटा खराटे ले रहा था, जबकि शहर अपनी पहली कामयाबी पर बहुत खुश थी। उसने जल्दी से अपनी खूनी तलब बुझाने का फैसला किया। शहर ने बच्चे की कोहनी के ऊपरी हिस्से की मोटी रग में एक बारीक सुराख करके बाजुओं की तरफ से दबाने लगी तो वहां से खून भल भल बहने लगा। शहर ने बेताबी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तकरीबन 5 मिनट तक वो बैठी यूं ही खून चूसती रही। फिर वो सीधी होकर बैठ गई। इस वक्त वो मुतमईन लग रही थी। फिर उसने जहां सुराख किया था वहां कोई मरहम सा लगाया, जिसकी वजह से खून फौरी तौर पर रुक गया।
آدھا گھنٹہ پورا ہونے میں 5 منٹ رہتے تھے، لہٰذا سحر آرام سے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد بچہ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سحر نے کھڑکی سے دیکھا تو بچہ باہر جا کر باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ سحر کئی دوسرے بچوں پر ایسا عمل کر کے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی رہی۔ ان میں سے کئی تو موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ ان بچوں کے والدین رو دھو کر چپ کر گئے۔ کچھ نے پیر فقیر بلوائے مگر سب جعلی تھے۔ ایک ایسا ہی دن تھا۔ سحر نے ایک بچے پر عمل کر کے اس کا خون پیا۔ جو ہی وہ اس شیطانی عمل سے فارغ ہوئی تو ایک دھماکہ سا ہوا۔ سحر کچھ حیرانگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک عجیب و غریب سیاہ شکل اور سرخ آنکھوں والا شخص کھڑا تھا۔ سحر بہت خوفزدہ ہوئی تو وہ مسکرانے لگا۔ پھر وہ بولا تو اس کی آواز بہت موٹی، بھدی اور پھٹی ہوئی تھی۔ تو نے میرے گرو پنڈت کو خوش کیا۔ گرو تجھے ہر روز یاد کرتا ہے۔ گرو نے تجھے جو جاپ کرایا اس جاپ کا میں بیر ہوں۔ تو وقت سے پہلے بھاگ گئی، ورنہ تو بہت زیادہ شکتیشالی ہو جاتی۔ گرو نے ہی مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو نے گرو کو خوش کیا تو مجھے خوش کیا۔ آج میں تجھے ایسی شکتی دوں گا کہ تو حیران رہ جائے گی۔ ادھر آ میرے سامنے۔ سحر مہکان کے انداز میں اٹھ کر اس مکروہ صورت آدمی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بولا میری آنکھوں میں دیکھ۔ سحر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے زرد قسم کی روشنی نکلی جو سحر کی آنکھوں میں جذب ہو گئی۔ پھر وہ شخص بولا اب تو غائب بھی ہو سکتی ہے، ہر کسی کو اپنا متی بنا سکتی ہے، اور ہاں اس کے علاوہ جو چاہے پا سکتی ہے، مگر ایک بات، بھگوان کے نیک اور سچے لوگوں سے بچی رہنا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ سحر نے اس کے جانے کے بعد اپنی طاقت آزمانے کا سوچا اور دل میں خیال کیا کہ چھت پر پہنچ جائے۔ ایک دھماکہ ہوا اور کچھ دیر بعد وہ چھت پر کھڑی تھی۔ سحر پاگلوں کی طرح خوشی سے ناچ رہی تھی۔ اب سحر کی سرگرمیاں بہت تیز ہو گئی تھیں، جبکہ سحر کے گھر والے اس کی تنہائی اور کمگوئی سے پریشان تھے۔ سحر کی والدہ نے کئی مرتبہ سحر سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر ان کی نہ جانے کیوں سحر کو دیکھ کر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ رہتی۔ حسن بھی بہت پریشان تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے سحر کے ساتھ، کیونکہ سحر نہ تو اس کے ساتھ پہلے کی طرح ہنستی بولتی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی لگاوٹ اور پیار محبت کی بات کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد سب نے قدرتی علاقوں کا حسن دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ سحر کو مجبوراً راضی ہونا پڑا۔ جس جگہ سب سے پہلے وہ گئے وہ پہاڑی علاقہ تھا۔ یہاں ایک اچھا سا ہوٹل ان کا مسکن ٹھہرا۔ رات کا وقت تھا۔ چاند کی 14 تاریخ کی درمیانی رات تھی۔ سحر کو شدت سے خون کی طلب ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اکیلی باہر نکلی اور ہوٹل کے پیچھے گیٹ سے باہر چل پڑی۔ آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ کسی نوعمر لڑکے کا سایہ تھا جو اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا۔ شکل سے وہ مقامی علاقے کا رہنے والا لگتا تھا۔ سحر کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی۔ وہ چیتے کی سی پھرتی سے لڑکی کی طرف دوڑی اور اس پر پل پڑی، اور چند ہی لمحوں میں وہ اس معصوم لڑکے کا خون پی چکی تھی اور اس کی لاش کو بری طرح ادھیڑ چکی تھی۔ صبح پورے علاقے میں دہشت پھیل چکی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اس طرح کے اور بھی کئی کیس ہوئے۔ سحر کی والدہ سحر کی پرسرار حالت کا بڑی خاموشی سے جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور واپسی کی ضد کرنے لگی۔ گھر واپس آ کر سحر نے اطمینان کی سانس لی۔ رات کے وقت سحر کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو سحر نے کہا آ جاؤ۔ حسن اندر آئے اور بولا ہیلو۔ ہائے، سحر نے مختصر سے جواب دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، سحر بولی۔ سحر ایک بات پوچھوں؟ حسن نے کہا۔ بولو۔ تم مجھ سے کچھ کھچی کھچی رہنے لگی ہو۔ بندہ ناچیز سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ نہیں، سحر بولی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دراصل حسن کے پاس سحر اس لیے زیادہ دیر نہیں بیٹھی تھی کہ اس کی خونی پیاس حسن کے صحت مند جسم کو دیکھ کر مچل اٹھتی تھی، اور سحر اپنے گھر والوں پر وار نہیں کر سکتی تھی، جبکہ حسن اس کے رویے پر بہت حیران تھا۔ اگلی رات سحر نے ایک مختلف منصوبہ بنایا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر غائب ہو گئی۔ اب وہ شہر کے ایک مشہور پارک میں کھڑی تھی۔ یہاں کچھ دیر وہ لوگوں کو دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر ایک تاریک گوشے میں بیٹھی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ لڑکی بہت اداس پریشان نظر آ رہی تھی۔ سحر نے اس پر غور کیا اور ٹیلی پیتھی کا علم استعمال کیا۔ اب وہ اس لڑکی کے دماغ کو پڑھ رہی تھی۔ وہ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی غربت سے نکلنے کے لیے
उसने एक अमीर लड़के से मोहब्बत की, मगर सिले में वही अजली बेवफाई मिली। शहर उसका जहन पड़ रही थी। शहर ने उस लड़की को देखकर सोचा, चंदा क्यों परेशान होती हो, अभी तो मैं जिंदगी से मुक्ति दिला दूंगी। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ी और मुस्कुराकर देखने लगी और बड़े दोस्ताना अंदाज में उससे हमदर्दी की बातें करने लगी। साथ साथ आंखों से वो उस लड़की को अपना मती बना रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की मुकम्मल तौर पर शहर के ट्रांस में थी। शहर ने उसे वहां से उठकर अपने पीछे आने को कहा। कुछ देर बाद वो एक वीरान जगह पर मौजूद थी। यहाँ पहुंचते ही शहर एक दरिंदे की सी आवाज़ निकालती हुई लड़की पर पिल पड़ी। सबसे पहले तो शहर ने उसकी गर्दन में अपने दांत घुसेड़े और उसका खून पिया। फिर वो उठ खड़ी हुई और वहां से गायब हो गई। अब वो अपने कमरे में मौजूद थी। खून उसके हाथों और चेहरे पर लगा हुआ था। अचानक किसी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। शहर को पता चल चुका था कि उसकी वालिदा हैं, लिहाजा वो बाथरूम में घुस गई। उसकी वालिदा कमरे में आ गई और बोली, बेटा शहर, कब से आवाज़ दे रही हूँ, बाहर आओ, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। मजबूरन उसे बोलना पड़ा, आ रही हूँ। उसकी वालिदा जैसे चौंक पड़ी, क्योंकि शहर की आवाज़ से अजीब वहशत और भारीपन का मुजाहरा हो रहा था। वो फौरन बोली, तुम बाहर तो आओ, मुझे कुछ कहना है। शहर जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर निकली, मगर चंद लम्हे पहले वाली दरिंदगी के कुछ असरात उसके चेहरे पर बाकी थे। वो बाहर आकर यूं ही खड़ी रही। वालिदा ने शहर का जायज़ा लिया तो वो चौंक पड़ी, क्योंकि शहर की कमीज़ और बाजू पर हल्के हल्के खून के धब्बे थे। क्या हुआ शहर बेटा, क्या कोई चोट लग गई है? उन्होंने धब्बों की तरफ इशारा किया, जबकि शहर ने कोई जवाब न दिया, बस एक सर्द सी नज़र अपनी वालिदा पर डाली। उसकी वालिदा तो जैसे अंदर तक लरस गई, क्योंकि शहर की आंखें सुर्ख थीं, लिहाजा वो शहर से नज़रें चुराती हुई बाहर निकल गईं। शहर की वालिदा आजकल अजीब कैफियत में मुब्तला थी। शहर की वजह से वो कुछ शक में मुब्तला थी, क्योंकि शहर ने किसी से बात करना तो दरकिनार मिलना भी छोड़ दिया था। और ये बात भी उन्होंने मुसलसल नोट की थी कि वो खाने को देखकर बहुत बुरा मुंह बनाती है और ज़रा सा चक्कर वो उठ जाती है। इस हिसाब से उसने मुसलसल 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया था। ये बातें उन्होंने अपने शौहर से बयान की। कहीं शहर पर कोई साया? ये सुनकर शहर के वालिद हंस पड़े और बोले, बेगम, आज के जदीद दौर में ये कदीम बातें अच्छी नहीं लगती। मगर बेगम ने कहा, कल वो घर पर कुरान ख्वानी करवाएंगी। आज घर में कुरान मजीद का ख़त्म था। शहर ने तबीयत की खराबी का उज़र पेश किया। शहर की वालिदा और वालिद घर पर ही थे। बहुत सारे लोग मदऊ थे। शहर अपने कमरे में बंद हो गई। उसे आज अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस हो रही थी। शहर की टांगें लर्जिश महसूस कर रही थी। वो बिस्तर पर लेट गई। तकरीब के लिए लॉन का इंतखाब किया गया था और लॉन शहर के कमरे के बिल्कुल नज़दीक था। फिर माइक सेट हुआ। शहर के मशहूर कारी साहब आए और तिलावत कुरान पाक शुरू की। उधर शहर की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। इस तमाम अरसे में नमाज, कुरान, रोज़ा, हत्ता के हर नेकी का काम वो भूल गई थी। तिलावत ख़त्म हुई तो सबने मिलकर कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उधर शहर की खूनी प्यास बढ़ना शुरू हो गई। पूरे 4 दिन से उसने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया था। आज तक वो बहुत कामयाबी से अपना काम करती रही थी। किसी को उस पर ज़र्रा बराबर भी शक न हुआ था। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिर एक न एक दिन तो छुरी तले आएगी ही। हर उरूज को जवाल होता है और लगता है कि शैतान की हरकारा कई मासूमों का खून पीने वाली, कई बेगुनाह जिंदगियां तबाह करने वाली शहर का जवाल शुरू हो चुका था। वो बेड से गिरकर तड़पने लगी। यूं लगता था कि वहशत, घबराहट और बेचैनी का उस पर दौरा पड़ गया है। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आने वाली उसकी छोटी बहन शेरी थी, जो सिपारा था में सलीके से दुपट्टा ओढ़े उसके पास पूछने आई थी कि वो बाहर क्यों नहीं आ रही। शहर ने शेरी को देखा। उस वक्त सिर्फ उस पर अपनी खूनी प्यास बुझाने की धुन सवार थी, जबकि शेरी शहर की हालत देखकर लरस गई। शहर भेड़िए की तरह झपटी, जबकि शेरी के मुंह से मारे खौफ की एक चीख निकली। शहर की आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थीं। चेहरे पर मुकम्मल दरिंदगी के आसार थे। शिकार आ गया, वो बोली तो यूं लगा जैसे कोई दरिंदा, भूखा दरिंदा घुर्राया हो। जो ही वो शेरी पर झपटने लगी तो शेरी पीछे की तरफ भागी। शिकार को हाथ से निकलता देखकर वो पागल हो गई। उसने भागती हुई शेरी पर हाथ का वार किया, मगर शेरी उस वक्त तक दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। दरवाज़ा बंद हो गया।
قرآن مجید پڑھنے کی آواز واضح ہو رہی تھی۔ شہر کے کانوں میں جو ہی آواز آئی تو وہ جنونی کیفیت میں ہو کر گر پڑی اور ہانپنے لگی۔ اس نے غائب ہونے کا سوچا مگر وہ غائب نہ ہو سکی، یعنی وہ اپنے ہی کمرے میں قید ہو چکی تھی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور سے چیخی۔ دوسری طرف شہری نے اپنی والدہ اور والد کو ساری صورتحال بتائی۔ دونوں بھاگتے ہوئے شہر کے کمرے کی طرف آئے، لیکن ایک عجیب غراہٹ بھری چنگھاڑ سن کر وہ سکتے میں آ گئے۔ شہر کے والد نے بیوی کو رکنے کا اشارہ کیا اور دروازے کے لاک کی جھری میں سے اندر کا منظر دیکھا۔ اندر کا منظر بہت ہی خوفناک اور بھیانک تھا۔ شہر اپنی سرخ انگارہ آنکھیں لیے کسی بھوکے درندے کی طرح کمرے کے فرش پر پڑی دروازے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ والد کو شدید خوف محسوس ہوا کہ انہوں نے فوراً کمرے کو لاک کیا اور منع کیا کہ کوئی کمرے کی طرف نہ جائے۔ پھر وہ فون کی طرف دوڑے۔ حسن کو ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ وہ بضد تھا کہ وہ اندر شہر کے کمرے میں جائے گا۔ اسے بڑی مشکل سے روکا گیا تھا۔ ادھر شہر کمرے میں چیخ رہی تھی، دروازے پر زور لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بنگلے کے گیٹ کے سامنے ایک ٹیکسی رکی۔ علی زمان بھاگ کر گیٹ پر گئے۔ ٹیکسی سے اترنے والا شخص سفید لباس میں ایک نورانی شخصیت کا حامل تھا۔ چہرے پر ہلکی داڑھی، ماتھے پر نمازی ہونے کا ثبوت۔ یہ شیرازی شاہ تھے جو علی زمان کے پیر و مرشد بھی تھے۔ شاہ صاحب نے علی زمان کو گلے لگا کر تسلی دی اور شہر کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے پاس کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑے رہے۔ ان کے چہرے پر پرسوچ لکیریں تھیں۔ لمحہ بہ لمحہ ان کا چہرہ رنگ بدلتا رہا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد بولے، علی زمان بہت دیر کر دی، آؤ میں تمہیں ساری بات بتاؤں، مگر ٹھہرو، میں پہلے اندر جاؤں گا اور کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ کمرہ کھلوا کر شاہ صاحب اندر چلے گئے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئے، شہر پہلے تو ان پر جھپٹنے لگی مگر بے اختیار اچھل کر پیچھے جا لگی، جیسے کسی نادیدہ وجود سے جا ٹکرائی ہو۔ شہر درندوں جیسی غراہٹ کی آوازیں نکالنے لگی۔ شاہ صاحب کچھ پڑھنے لگے۔ شہر چیخنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ پڑھتے پڑھتے شاہ صاحب نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں ان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ ان زنجیروں پر شاہ صاحب نے دم کر دیا۔ کچھ دیر مزید وہ یوں ہی کوئی ورد کرتے رہے۔ پھر زنجیروں پر پھونک کر وہ آگے بڑھے، پھر رک گئے اور زنجیریں شہر پر اچھال دی۔ ہوا ہی میں زنجیریں سیدھی ہو گئیں، جیسے کسی نادیدہ وجود نے ان کو پکڑ لیا ہو۔ پھر ان زنجیروں نے شہر کے گلے، دونوں بازوؤں اور ٹانگوں کو جکڑ لیا۔ شہر کے چیخنے چلانے میں شدت آ گئی مگر وہ ذرا بھی نہ ہل سکتی تھی۔ وہ بہت خونخوار نظروں سے شاہ صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب کچھ دیر شہر کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ کمرے سے باہر نکلے۔ شاہ صاحب شہر کے والد سے مخاطب ہوئے، آؤ بیٹھو۔ شہر کی والدہ اور خصوصاً حسن بہت بے قرار تھے، لہٰذا انہوں نے جلدی سے پوچھا، شاہ صاحب بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ شاہ صاحب بڑے تحمل سے بولے، بہت افسوس کی بات ہے، آپ کی بیٹی دراصل انسانی خون پینے کی عادی ہو چکی ہے۔ اس پر آسیب کے سائے کا اثر ہو چکا ہے، کئی معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کر چکی ہے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ حسن بمشکل بولا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ وہ انسانی گوشت کی رسیا بھی ہو چکی ہے۔ شیطان نے اسے غائب ہونے کی صلاحیت، لوگوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے، مگر شیطان بھول جاتا ہے کہ کائنات کو خلق کرنے والی ہستی زبردست قوت کی مالک ہے۔ آپ کی بیٹی اب انسانیت کے لیے خطرہ بن چکی ہے، تو شاہ صاحب ہم کیا کریں؟ شہر کی والدہ جو اپنی بیٹی کی بربادی کا سن کر سکتے میں آ گئی تھی، بڑی دیر بعد بولی، نصرت بیٹی اس کا حل تو کوئی نہیں ہے سوائے شہر کی۔ بولے نا شاہ صاحب، حسن بولا، موت نہیں۔ وہ تینوں بیک وقت چلائے، ہاں میرے بچوں، اگر تم لوگ اسے نہیں مارو گے تو لوگ شہر کی حقیقت جان کر اسے مار دیں گے۔ میں نے اسے جکڑ دیا ہے، وہ آپ سب کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے، لہٰذا کوئی اس کے کمرے میں نہ جائے۔ خوب غور کرنا علی زمان، اور کیا تم شہر کی چند روزہ زندگی چاہتے ہو یا انسانیت کی بقا؟ یہ کہہ کر شاہ صاحب نے رخصت کی اجازت چاہی۔ شہر کے کمرے میں بہت ہی خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ حسن بہت پریشان تھا۔ شہر اس کی زندگی تھی اور شہر کی موت اس کی موت۔ شہر کی والدہ اور والد پریشان تھے، وہ کسی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہے تھے۔ آخر دونوں اٹھے اور وضو کر کے اپنے معبود سے مدد مانگنے لگ گئے، جبکہ حسن شہر کے کمرے کے باہر کھڑا مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ نماز کے بعد دونوں نے گڑ گڑا کر
رب باری تعالیٰ سے التجا کی۔ وہ روتے رہے، پھر جیسے انہیں بشارت مل گئی اور قرار آ گیا۔ اس کی والدہ بولی، مجھے سحر جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ میں نے اسے جنم دیا، وہ میری جان ہے، میری بلکہ ہم سب کی زندگی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اس وقت وہ بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ میں جانتی ہوں اگر میں نے اپنی بیٹی کی بقا چاہی، وہ بھی چند دن کے لیے، تو لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور میں اپنی خوشیوں کے لیے اور لوگوں کے گھروں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو تسلی اور دلاسے جیسے کمزور الفاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ادھر حسن نے سحر کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کمرے میں سحر انتہائی نحیف حالت میں پڑی تھی۔ او میرے خدا! حسن تڑپ اٹھا، کیونکہ سحر نے اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے اپنی ہی کلائیوں کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ اس کی کلائی کی موٹی رگ کٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سحر، سحر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ حسن بھاگ کر سحر کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر روتے ہوئے بولا، تمہیں خون چاہیے نا؟ میں دوں گا تمہیں خون، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تم میری زندگی ہو سحر۔ یہ کہہ کر اس نے میز پر پڑا تیز چاقو اٹھایا، جسے پھل کاٹنے کا کام لیا جاتا تھا۔ سحر کی چاہت میں حسن اپنا حواس کھو چکا تھا، دماغ سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت اسے صرف اور صرف سحر کی تکلیف نظر آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف سحر کی زندگی عزیز تھی۔ اور پھر اس نے اپنی شہرک کاٹ دی، اور اس وفا کے دیوتا حسن نے اپنی گردن سحر کے منہ پر رکھ دی۔ خون کے چند قطرے سحر کے حلق میں ضرور پہنچے تھے، ساتھ ہی 2 آنسو سحر کی آنکھوں سے گرے۔ اس لمحے اس کا ذہن حسن کی قربانی کو محسوس کر رہا تھا، پھر بھی اسے حسن کی قربانی نہ بچا سکی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ نزہت اور علی زمان دونوں سحر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ علی زمان کے ہاتھ میں ایک جدید سائلنسر لگا پسٹل تھا، مگر اندر کا بھیانک منظر انہیں دہلا گیا تھا۔ سارا فرش سرخ خون سے رنگا ہوا تھا، سحر کی کلائی ادھڑی ہوئی تھی، اور اس کے منہ پر حسن کی گردن تھی، جہاں سے خون بہہ بہہ کر فرش پر اور سحر کے چہرے کو سرخ کر رہا تھا۔ نزہت علی تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی تھی، مگر زمان علی ہمت کر کے آگے بڑھے، اور حسن کو جو ہی انہوں نے سیدھا کیا تو ایک دل خراش چیخ ان کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ چاقو حسن کے ہاتھ سے گر چکا تھا، وہ ساری صورتحال سمجھ گئے تھے، اور جو ہی انہوں نے سحر کو ہلایا جلایا تو جیسے غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ سحر اور حسن دونوں دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ دونوں میتوں کی تدفین ہو چکی تھی۔ سویم کے بعد 10واں اور 10ویں کے بعد 40واں آن پہنچا، مگر غم علی زمان اور بیگم نزہت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اب ان کی زندگی میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ علی زمان کو حسن کی موت کا بھی بہت افسوس تھا، اور یہ دکھ کہ اگر وہ خود حسن سے پہلے پہنچ جاتے تو آج حسن ان کے ساتھ ہوتا۔ بہت سارے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب گھر میں جمع تھے۔ سب لوگ دونوں میاں بیوی کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور اب وہ دونوں میاں بیوی تو بس اپنی چھوٹی بیٹی شیری کی وجہ سے زندہ تھے۔ اب معصوم شیری ہی ان کی زندگی کی ضمانت تھی۔ علی زمان کے ایک دوست ان کے پاس تعزیت کے لیے بیٹھے تھے کہ نوکر پاس آیا اور بولا، صاحب۔ ہاں بولو۔ صاحب ڈاکیہ آیا ہے اور سحر بی بی کے نام کا یہ خط دے گیا ہے۔ سحر کے نام کا خط؟ جی صاحب۔ اچھا تم جاؤ۔ خط لے کر علی زمان نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا، اور آنسو پہنچتے ہوئے خط کھولا۔ جوں انہوں نے خط پڑھا تو ان کی حالت بگڑنے لگی، پھر وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہیں نیچے گر گئے۔ ان کے دوست ان کی حالت پر سخت پریشان ہو گئے، اور جلدی سے انہیں اسپتال پہنچایا گیا، کیونکہ ان کو شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔ ایک نئے غم کا آتش فشاں پھٹ پڑا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نزہت علی پر یہ خبر بجلی بن کر گر پڑی، اور وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ ننھی شہری اپنے والد کی حالت پر چیخ کر رونے لگی، اور والدہ کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شام تک ڈاکٹروں کی انتھک محنت اور کوشش سے علی زمان خطرے سے باہر آ چکے تھے، لیکن ان کی حالت بہت نازک تھی۔ علی زمان کا وہ دوست جو ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ اس خط کو تلاش کر رہا تھا، جسے پڑھ کر علی زمان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ خط نیچے پڑا مل گیا تھا۔ انہوں نے خط اٹھا کر پڑھنا شروع کیا، جس کی تحریر کچھ یوں تھی: ہیلو ڈیئر سحر، آج شدت سے تمہاری یاد آ رہی ہے، سوچا تم سے باتیں کروں، کیسی ہو؟ کالج کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، پہلے ہی دن کالج ضرور آنا۔ اوہ
कहीं खूनी प्रॉब्लम तो नहीं? डियर, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है जो मैं छुट्टियों से पहले करना चाहती थी, मगर आखिरी चंद दिन तुम आई ही नहीं। दरअसल मैंने तुम्हें छुट्टियों से पहले एक बात कही थी, याद आया कुछ? मेरी भुलक्कड़ दोस्त, तुमने कॉलेज की कैंटीन में बैठकर इम्तिहान में मेरी कामयाबियों की वजह पूछी थी। तो मैंने कहा था कि मैंने इंसानी खून पिया है और मैंने सब कुछ पा लिया। तो प्यारी शहर, मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ कि असल में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मैंने तुम्हें तंग करने के लिए एक मजाक किया था। हाँ, वो सिर्फ मजाक था और कुछ नहीं। उम्मीद है तुम मेरे मजाक को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगी। और हाँ, मुआफ़ करना इस मजाक के लिए। पहले ही दिन तुम कॉलेज ज़रूर आना, ओके? तुम्हारी मुखलिस माहम। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।